آسمان پر آخری تاریخوں کا چاند بادلوں کی اوٹ میں پوشیدہ تھا۔ ملک میں بارشیں خوب کھل کر برس رہی تھیں، جس سے حسب سابق و حسب دستور سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ اہل علاقہ پانی اور لوڈ شیڈنگ کے باعث گھروں میں ہی محصور تھے، سڑکوں پر ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ مضافاتی علاقے میں تو یہ صورتحال اور بھی ابتری کا شکار تھی۔ جگہ جگہ مین ہول نہایت خطرناک صورت اختیار کر چکے تھے، جس کے باعث مکین گھر سے باہر نکلتے ہوئے خوف زدہ رہتے۔ اس سنسان ماحول میں ذیلی سڑک پر سیاہ رنگ کی گاڑی متوازن انداز میں پانی کے چھینٹے اڑاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ آج موسم بڑا بے ایمان ہے، آنے والا کوئی طوفان ہے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے 30-32 سالہ ایک شخص نے مستی بھرے انداز میں با آواز بلند گنگنانا شروع کر دیا۔ اس کی شخصیت بالکل عام سی تھی، گہرے سانولے رنگ پر محاسوں کے پرانے اور سیاہ نشان، اندر دھنسی ہوئی سیاہ آنکھیں اور گھنی باہم جڑی ہوئی بھویں اس کی لا ابالی طبیعت کی علامت تھیں۔ ڈھیلی ڈھالی سیاہ شرٹ اور کھلی پینٹ نے اسے خاصی مضحکہ خیز حیت دے رکھی تھی۔ ابے غریبوں کے محمد رفیع، اپنی یہ بے سری تان بند کر دے، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے تمسخر سے کہا۔ اس کا نام ماجد تھا اور وہ گزشتہ 20 منٹ سے بہت احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا۔ بڑے ہی بور انسان ہیں آپ، ایسے موسم میں تو طبیعت خود بخود مچل جایا کرتی ہے۔ امتیاز نامی اس شخص نے شکوہ کناں نگاہوں سے ماجد کو دیکھا۔ ارے باس، کیوں روک رہے ہو بیچارے کو؟ پچھلی سیٹ سے ایک شستہ آواز ابھری۔ لو جی، بی مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا؟ ماجد نے تعصب سے سر ہلایا۔ ایک تو آپ کی یہ مشکل اور گاڑی اردو مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ میں اچھا خاصا ایک ہینڈسم لڑکا ہوں، مینڈکی کیسے ہو گیا؟ اور مجھے زکام بھی بالکل نہیں ہے۔ فرحان الجھ گیا۔ اس کا رد عمل بے حد ساختہ تھا۔ میرے برگر بچے، آتی ہے اردو زبان آتے آتے، لیکن یہ تم جیسے کانوینٹ زدہ کو کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ تمہیں تو انگریزی زبان گھٹی میں پلائی جاتی ہوگی۔ ماجد نے اس کے حلیے پر لطیف طنز کیا۔ فرحان نے سیاہ چست جینز اور گہری بھوری ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ بالوں کی کٹنگ جدید انداز میں تھی، جس میں دائیں جانب سے بال تقریباً صاف کر دیے گئے تھے، بائیں جانب ہلکے بھورے بال اچھے انداز میں جمائے گئے تھے۔ کان میں مصنوعی سونے کی بالی کے علاوہ بھووں کے دائیں سمت میں بھی ایک بالی موجود تھی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں بے چینی کی جھلک واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ اچھا مجھے چھوڑ دیں، اس بیچارے کو کیوں ٹوک رہے ہیں؟ فرحان نے اس کا طنز نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ یہ بیچارہ کب سے ہو گیا؟ ماجد نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ امتیاز اور فرحان کے برعکس اس کا حلیہ سفید پوش تھا، بال قدرے لمبے تھے جن میں سفیدی کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ بالوں میں کسی جیل کے بجائے خوشبودار تیل استعمال کرتا تھا۔ داڑھی کا خط بھی سلیقے سے بنا رہتا، اس کا مجموعی تاثر کسی دکاندار کا سا محسوس ہوتا تھا۔ آپ کے اعصاب کی مضبوطی سے تو میں بہت متاثر ہوں باس، امتیاز نے ستائشی نظروں سے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ابے دھیان رکھیو، یہ خبر کسی اور تک نہ پہنچنے دینا، وہ آنکھ میچ کر بولا، تاہم دھیان اب بھی ڈرائیونگ کی طرف مرکوز تھا۔ ایسا کیوں باس؟ فرحان ایک بار پھر الجھا۔ کچھ دن پہلے کرکٹ بورڈ اور ہاکی فیڈریشن والے میرے پاس چلے آئے تھے کہ ان کے لونڈوں کو اعصابی مضبوطی ادھار دے دوں۔ ماجد کے انداز پر وہ دونوں بے ساختہ ہنسنے لگے۔ وہ کھیلوں کے متعلق اس کی شوقین مزاجی سے بخوبی واقف تھے، یہ بھی جانتے تھے کہ کسی بھی شکست کی صورت میں وہ یوں ہی ہر بات پر طنز کے تیر چلانے لگتا ہے۔ اتنا منہ پھاڑ کر ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کیا جانتا نہیں کہ ہر بار ایسے کسی بھی ٹرپ پر جاتے ہوئے اپنے متو میں رفیع، لتا اور کشور کے ساتھ نصیب و لال کی روحیں ہلول کر جاتی ہیں۔ یہ ان کے سدا بہار گانوں کا ستیہ ناش کرتے ہوئے اپنی بے چینی چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور ایک آدھا پیگ بھی لگا آتا ہے۔ وہ بیک ویو مرر سے فرحان کو دیکھتے ہوئے بولا، جو اس کے بالکل درست اندازے پر نظریں چرانے لگا تھا۔ امتیاز بھی پہلو بدل کر رہ گیا۔ اب روٹھی ہوئی زنانیوں کی طرح خاموش مت رہو، خود کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ اس بزنس میں اعصابی مضبوطی ہی کامیابی کی پہلی شرط ہوتی ہے۔ وہ انہیں لتاڑنے کے موڈ میں لوٹ آیا تھا۔ ٹھیک ہے باس، فرحان نے سعادت مندی سے سر ہلایا۔ تم نہیں سدھرو گے کبھی۔ وہ خوشمگی نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ اسے اپنی ان ماتحت افراد سے ہمیشہ ہی یہ شکایت رہی تھی کہ وہ ولایتی سٹائل اپنانے کی کوشش میں ہلکان رہتے تھے۔ ماجد بھی اس میدان میں زیادہ قدیم نہ تھا۔
اس نے نظریہ ضرورت کے تحت مختلف کرائم شوز دیکھ کر ہی جرائم کی ابجد سیکھی تھی، لیکن اپنا ہر کام سلیقے سے کرنے کی کوشش میں ان دونوں کو بھی ہلکان رکھتا تھا۔ سوری استاد، امتیاز نے بات ختم کرنی چاہی۔ گاڑی میں اب خاموشی چھا گئی تھی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچ چکے تھے۔ ایک بڑے سے آہنی گیٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے ماجد نے گہری نگاہوں سے صورتحال کا جائزہ لیا اور اطمینان سے سر ہلا دیا اور احتیاط سے گاڑی پچھلی جانب لے آیا۔ اس نے چند روز قبل مکمل ریکی سے مطلوبہ معلومات حاصل کر لی تھیں، لہٰذا وہ پر اعتماد تھا۔ وہ پرسکون انداز میں نیچے اترا اور دیوار پھاند کر اندر کود گیا۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق 2 منٹ بعد فرحان اور امتیاز بھی وہیں چلے آئے۔ وہ اپنے اعصاب پر قابو پانے کی بھرپور کوششیں کر رہے تھے۔ جرم کی اس دنیا میں وہ اپنی مکمل رضامندی سے وارد ہوئے تھے۔ معاوضے کی بھی کوئی پریشانی نہ تھی۔ ماجد ہر ٹرپ کی کامیابی کے بعد انہیں معقول ادائیگی کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی خلش سے رہائی حاصل کر نہیں پا رہے تھے۔ ہر بار خود کو سمجھانے اور اعصاب پرسکون کرنے کے باوجود عین لمحات میں دل و دماغ پر بوجھل سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ آسمان پر بادل مزید گہرے ہونے لگے۔ چند لمحوں بعد بجلی چمکی اور بادلوں کا کلیجہ شک ہو گیا۔ بارش کی بوندیں ہلکی بوچھاڑ کی صورت میں دھرتی کی پیاس بجھانے لگیں۔ آج قدرت نے بھی ہمارا ساتھ دینے کی ٹھان لی ہے۔ یہ موسم ہمارے لیے ایک آئیڈیل ماحول بن جائے گا۔ ماجد پرجوش ہوا۔ فرحان اور امتیاز نے دزدیدہ نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے لگے۔ نصف گھنٹے بعد وہ کامیابی سے سرشار سیٹی پر قدرے پرانے اور مقبول پنجابی گانے کی دھن بجاتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ فرحان اور امتیاز خالی نظروں سے کھڑکی سے باہر اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں سڑک پر کھڑے پانی کے اندر بارش کی بوندوں کا رقص دیکھنے لگے۔ انہیں اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے لہروں کا فریب۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رات اپنا اختتامی سفر طے کر رہی تھی، لیکن سیٹھ سلیم گل کے اس پرتعیش کاٹیج میں اب بھی دن کا سماں تھا۔ وہ شہر کے معروف کاروباری افراد میں سے ایک تھا جس نے بہت مختصر عرصے میں کامیابیاں سمیٹی تھیں۔ اس نے ایک چھوٹے سے اسٹور سے کاروبار کا آغاز کیا تھا جو اب بڑھتے ہوئے 3 ڈپارٹمنٹل اسٹورز تک جا پہنچا تھا۔ اس کامیابی کے لیے سلیم نے ہر جائز و ناجائز ہتھ کنڈا آزمایا تھا۔ اس کے کاروباری حریفوں کی ہر ممکن کوشش کے باوجود اسٹورز کی بڑھتی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ سیٹھ سلیم اس وقت اپنے مخصوص کاٹیج میں موجود تھا۔ زندگی کی بھاگ دوڑ سے اکتا کر وہ یہاں وقت گزاری کے لیے آ جاتا تھا۔ شراب و شباب کے ساتھ جدید زندگی کی ہر آسائش سے وہ بہت پرسکون لمحات گزار کر تازہ دم ہو جاتا۔ میکانکی زندگی سے چرائے ان لمحات میں وہ ہر قسم کی بے احتیاطی سے بھی گریز نہ کرتا۔ تم گئی نہیں اب تک؟ باتھ روم سے باہر آ کر اس نے صوفے میں سمٹی سکڑی لڑکی کو دیکھ کر کہا۔ صاحب، آج بارش بہت ہے، تم بولو تو میں یہیں رک جاؤں، صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ سیما نامی وہ لڑکی لجاجت سے کہنے لگی۔ تو کیا کاغذ کی بنی ہوئی ہے جو گیلی ہو کے تیری سیاہی اتر جائے گی؟ سلیم نے نیم باز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے منہ بنایا۔ صاحب پلیز صاحب، آپ نے تو کہا تھا کہ 2 دن مجھے ساتھ ہی رکھو گے، اب اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ وہ اس کے قریب آ کر ناز سے بولی۔ پیچھے ہٹ کر بات کر مجھ سے۔ اس نے سیما کو نفرت سے جھٹکتے ہوئے اپنی بیزاری کی وجہ ظاہر کی۔ وہ احساس توہین سے شل ہو کر رہ گئی، لیکن اس وقت کسی بھی منفی جذبے کا اظہار مزید نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ آپ کا یہ کاٹیج بھی تو اتنی دور ہے، اس وقت تو کوئی سواری بھی نہیں ملے گی۔ سردی کی یہ بارش مجھے بیمار کر دیا کرتی ہے۔ سلیم نے اسے فٹ پاتھ سے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ قریبی بس بھی 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہی مل سکتی تھی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، کرایہ لے اور چلتی بن یہاں سے۔ اس نے غصے سے تپائی پر پڑا والیٹ اٹھایا اور چند بڑی مالیت کے نوٹ نکال کر اس کی طرف پھینک دیے۔ سیما اس کی سرد مہری دیکھ کر مزید کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بآواز بلند مغلظات بکنے لگی۔ سلیم نے آگے بڑھ کر اسے ایک زوردار تمانچہ رسید کیا اور بالوں سے گھسیٹتا ہوا دروازے سے باہر لے جا کر پھینک دیا۔ اللہ کرے کتے کی موت مرے تو، سیما نے روتے ہوئے کہا۔ سلیم کا مزاج مقدر ہو چکا تھا
کمرے میں واپس آ کر اس نے نیا جام بنایا اور پرسکون انداز میں لیٹ کر تنہائی کو اپنے اندر جذب کرنے لگا۔ بارش کی رفتار یک دم ہی بڑھ گئی تھی۔ اس دل فریب موسیقی کی جل ترنگ اعصاب کو دھیرے دھیرے پرسکون کرنے لگی۔ آج ہر کام ہی الٹ پلٹ ہو رہا ہے۔ ماجد کی جانب سے بھی ابھی تک کوئی گڈ نیوز نہیں ملی۔ اس کے ذہن میں سوچ ابھری، وہ ہوشیار آدمی ہے، یقیناً اپنا کام مکمل کر چکا ہوگا۔ طاقتور احساس نے اسے بے چینی میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ کام مکمل ہو جانے کے بعد ماجد اسے از خود اطلاع کر دے گا۔ شراب کے خمار اور بارش سے سردی کی شدت میں اضافے نے اس کے وجود پر کسل مندی طاری کر دی۔ چند لمحوں میں ہی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ شب بھر برسنے والی بارش کا زور ٹوٹا تو فضا میں اذان فجر کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ نفس کی نادیدہ زنجیروں میں جکڑے انسانوں کے وجود موسم کی اس نئی کروٹ سے مزید پزمردہ اور سستی سے مغلوب ہو چکے تھے۔ بستر کی نرماہٹ اور بھرپور آرام سکون کو ترک کر کے ان صداؤں پر لبیک کہنے کی ہمت کسی میں بھی نہ تھی۔ نائٹ پیکیجز سے مستفید ہونے والے افراد بھی نیند کی وادیوں میں کھو چکے تھے۔ اس رہائشی کالونی میں کول تار کی بھیگی سڑک پر نوجوان اور بااعتماد قدموں کی چاپ کے سوا کہیں کوئی آہٹ نہ تھی۔ اپنے ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے لمبے ڈگ بھرتا یہ نوجوان قمر تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اور چہرے پر تھکاوٹ کے آثار تھے۔ وہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف گامزن تھا۔ باجماعت نماز کی ادائیگی میں وہ کم ہی کوتاہی کیا کرتا تھا۔ مسجد میں داخل ہو کر اس نے سیاہ سویٹر کی آستینیں چڑھائیں اور ایک جانب بنے وضو خانے کی طرف بڑھ گیا۔ عام نمازیوں کے برعکس وہ اذان مکمل ہونے سے قبل ہی وہاں چلا آیا کرتا تھا۔ اسے تقدس بھرا یہ پر ماحول بہت سکون دیتا تھا۔ آج بھی نمازیوں کی تعداد نصف درجن سے زائد نہ تھی۔ امام صاحب نے حسب سابق دکھ اور تعصب سے ان سب پر طائرانہ نگاہ دوڑائی اور تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ بلند کر دیے۔ 15 منٹ بعد نمازی گھروں کو روانہ ہو چکے تھے۔ خالی الذہنی کے عالم میں بوجھل اعصاب لیے قمر ایک ستون سے کمر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ پشت سے سرایت ہونے والی ٹھنڈک اس کے لیے فرحت بخش تھی۔ وہ سکون اور ٹھہراؤ سے امام صاحب کی خوش الحان تلاوت سننے لگا۔ اس مشغلے میں 1 گھنٹہ خاموشی سے بیت گیا۔ سورج کی ٹھٹری ہوئی کرنیں کھڑکیوں کے شیشے عبور کرنے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ امام صاحب تلاوت سے فراغت پا کر اس کے پاس چلے آئے۔ وہ اس کی کسل مندی محسوس کر چکے تھے۔ کیا بات ہے جوان، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ جی ہاں، سر میں درد ہے، اسی لیے سستی سی طاری ہے، اس نے جلدی سے پاؤں سمیٹ کر کہا۔ اتنی سی عمر میں سر درد؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ وہ تشویش زدہ ہو گئے۔ انہیں یہ نوجوان ہمیشہ ہی کسی گہری الجھن اور پریشانی میں گرفتار دکھائی دیتا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی اور باحیا آنکھیں کسی اچھے خاندانی پس منظر کی گواہی بھی دیتیں۔ جانے کیوں انہیں اس سے بے نام سی انسیت محسوس ہونے لگی تھی۔ جی نہیں، پریشانی تو خیر کوئی نہیں، وہ سنبھل کر بولا۔ امام صاحب نے آنکھیں موندی اور زیر لب آیات کا ورد کرتے ہوئے اس پر پھونک مار دی۔ قمر ان کی پرخلوص ادا پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ شکریہ مولانا صاحب، اس نے عقیدت سے کہا۔ یہاں نئے معلوم ہوتے ہو؟ انہوں نے سلسلہ گفتگو کو طول دیا۔ جی ہاں، ابھی 1 ماہ پہلے ہی اس علاقے میں آیا ہوں۔ یہاں کس کے گھر رہ رہے ہو؟ ان کی انگلیاں تسبیح پر گردش کرنے لگیں۔ خالہ زاد بہن کے گھر، ان کے شوہر کا نام توقیر علی ہے۔ اس کے جواب پر مولانا صاحب کے چہرے پر تفکر کی ہلکی سی پرچھائی جھلکی۔ قمر کے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ اسے علم تھا کہ توقیر کی روکھی طبیعت اور سخت مزاجی کے باعث اسے کالونی میں زیادہ پسند نہیں کیا جاتا۔ کسی نوکری کے سلسلے میں آئے ہو کیا؟ ان کے سوال پر قمر جزبز ہونے لگا۔ یہ استفسار اسے ہمیشہ ایک نئے سرے سے اذیت دیا کرتا تھا۔ میں چلتا ہوں جناب، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، وہ ادب سے کہتا ہوا اٹھا اور ڈھیلے قدموں سے بیرونی سمت روانہ ہو گیا۔ بہت شریف والدین کی اولاد معلوم ہوتا ہے۔ بے روزگاری سے خاصا اکتایا ہوا بھی محسوس ہو رہا ہے۔ پروردگار اسے ہر مشکل سے محفوظ رکھے اور بہترین معاش عطا فرمائے۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود تسبیح پر آیات کا ورد کرتے اس کی پشت پر نظریں جمائے سوچنے لگے۔ ان کی نیک خواہشات اور تمناؤں سے بے نیاز قمر اپنی ہی دھن میں گیلی سڑک پر چلا آیا، جہاں سرد ہوا مٹی کی خوشبو لیے اعصاب کو مدہوش کر رہی تھی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا گہری سانسیں بھرتا رہا۔ اسے حیرت انگیز طور پر ذہنی دباؤ بھی کم ہوتا محسوس ہونے لگا۔ متوازن قدموں سے چلتا وہ گھر کے پاس آیا تو قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے۔
اس کی نظریں سفید رنگ کے ایک دروازے پر مرکوز تھیں۔ اس مقام پر پہنچتے ہی قمر کے دل میں ایک عجیب سی ترنگ جاگ اٹھتی، دھڑکنیں یکدم ہی کوئی نئی لے پکڑ لیا کرتیں۔ وہ کچھ دیر تو بے اختیاری کے عالم میں اس گھر کے در و دیوار کو دیکھتا رہا اور پھر کسی نہ کسی مزاحمتی سوچ کے زیر اثر مچلتے جذبات پر قابو پاتا ہوا آگے بڑھ جاتا۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آگے بڑھا اور جیب سے گھر کی چابی نکال کر آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اسے علم تھا کہ نسرین اور بچے کسی بھی تعطیل پر 10 بجے سے پہلے بیدار نہیں ہوں گے، لیکن احتیاط کا دامن تھامے رکھنا بہر صورت لازمی تھا۔ صحن عبور کر کے کمرے تک رسائی کا مرحلہ بخیریت مکمل ہوا اور وہ تھکاوٹ سے چور بدن کے لیے نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ قمر کے گھر میں معمولات زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ توقیر علی کا یہ 2 منزلہ گھر ایک مڈل کلاس کالونی میں واقع تھا۔ اہل علاقہ بامروت اور ملنسار تھے۔ اکثر گھروں کی چھتیں باہم متصل اور دلوں میں عزت و محبت تھی۔ یہ ناشتہ پکڑو بھائی، جلدی سے ڈائننگ ٹیبل پر لے آؤ، بہت بھوک لگی ہے، توقیر نے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی مخصوص پاٹدار آواز میں کہا۔ اتنی دیر کیوں لگا دیا آپ نے؟ نسرین نے روایتی شکوہ کیا۔ میرے ہیلی کاپٹر میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا، اس کی ٹینکی فل کروائی تو پنکھوں کی گراریاں خراب ہو گئیں، اس نے حسب عادت طنز کیا۔ نسرین خجل ہو گئی۔ بارش کے بعد ناشتے کی دکانوں پر بڑھنے والے ہجوم کے متعلق وہ بھی با علم تھی، لیکن شوہر سے بات برائے بات کرنے کی خواہش میں وہ ہمیشہ یوں ہی کوفت اٹھایا کرتی تھی۔ توقیر اب مصروف سے انداز میں ہاتھ دھونے لگا تھا۔ نسرین صورت سے حلوہ پوری اور نان چنے پلیٹوں میں منتقل کرتے یکدم ساکت ہو گئی۔ 4 پوریاں اور 4 نان اس بات کا واضح اعلان تھے کہ وہ قمر کے لیے آج بھی ناشتہ لانا بھول گیا۔ ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا تھا، لیکن نسرین روز اول کی طرح دکھی ہونے لگی۔ اس نے خاموشی سے برتن میز پر رکھے اور شکوہ کناں نظروں سے توقیر کو دیکھنے لگی۔ ہر عورت کی طرح اسے بھی یہی خوش فہمی لاحق تھی کہ شوہر ایسے ناز و انداز سے اپنی سوچ و عمل پر پشیمان ہو کر فوراً اپنی روش ترک کر دے گا۔ نواب صاحب رات کتنے بجے گھر آیا تھا؟ توقیر نے لقمہ چباتے ہوئے کہا۔ 12-1 بجے تک آ گیا تھا، وہ رکھائی سے بولی۔ اس پردہ داری سے کوئی فائدہ نہیں نسرین بیگم، وہ استہزائیہ ہنسا۔ موصوف فجر تک پاشا کی بیٹھک میں کارڈز کھیلتے رہے ہیں، اس نے زہریلے انداز میں انکشاف کیا۔ نسرین بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ توقیر بس کر دیں پلیز، اس نے لقمہ پلیٹ میں پٹخ دیا۔ ٹھیک ہے، میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ کل کو علم ہوگا کہ نواب صاحب نے شراب اور عورت بازی بھی شروع کر دی ہے۔ اپنی شکل کا ایڈوانٹیج تو اسے شروع سے ہی حاصل ہے۔ اس کی پھنکار پر نسرین نے اذیت سے آنکھیں میچ لیں۔ کمر کے نکوش میں چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کی شباہت تھی۔ آغاز نوجوانی میں ہی اس نے بالوں کا انداز بھی ویسا ہی اختیار کر لیا تھا۔ 22 سال کی عمر تک آتے وہ 80% سے زائد وحید مراد ہی لگنے لگا تھا۔ اپنے چہرے اور نکوش کی وجہ سے اس نے زندگی میں کئی حادثات بھی برداشت کیے تھے، منفی زیادہ اور مثبت کم۔ آپ اس بات کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ غصے سے ناشتہ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں بچے سہمی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ نوٹنکی وہاں کرنا جو تم سے واقف نہ ہو۔ توقیر نے ایک اور کچوکا لگایا۔ اپنے اس بھائی کے لیے ناشتہ چھوڑنے کا آج کوئی اور بہانہ نہیں ملا تو یہی صحیح۔ توقیر نے ایک اور کچوکا لگایا۔ نسرین اپنے آنسو ضبط کرتی ہوئی باورچی خانے میں چلی آئی۔ قمر کے متعلق توقیر کا یہ رویہ ہرگز نیا نہیں تھا، لیکن وہ ہنوز اس بات کی عادی نہیں ہو سکی تھی۔ جذبات پر بامشکل قابو پاتے ہوئے وہ چائے بنانے لگی۔ توقیر ایک مشکل اور روایتی شوہر تھا۔ نسرین شادی کے 15 سال بعد بھی اس کی عادات سے سمجھوتا کرنا سیکھ نہیں سکی تھی۔ امتیاز اس مختصر فلیٹ کے تنگ زینے کے سامنے کھڑا خاصی جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ وہ گزشتہ 15 منٹ سے ناشتے کا سامان ہاتھ میں لیے دروازے پر دستک دے رہا تھا، لیکن فرحان کی جانب سے جواب ندارت تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ سے جیکٹ کی جیب میں رکھا سگریٹ نکالا اور ہونٹوں میں دبا کر لائٹر تلاش کرنے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں بھی ہلکی سی لرزش محسوس کی جا سکتی تھی۔ اسی وقت دروازے کے عقب میں کچھ آہٹیں سنائی دیں اور بالآخر فرحان کا چہرہ نمودار ہو گیا۔ کہاں مر گیا تھا سالے؟ میں کب سے یہاں کھڑا دستک دے رہا ہوں۔ امتیاز نے لائٹر کی تلاش ترک کر کے اپنا قیمتی سگریٹ دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ میں سو رہا تھا یار۔ فرحان کی آواز میں شدید لڑکھڑاہٹ تھی، اس کے وجود سے شراب کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ تو نے پھر اپنی اوقات سے بڑھ کر پی لی ہے نا؟ امتیاز نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور اکلوتے کمرے کی طرف چلا آیا۔
اگر میں نہ پیتا تو کل رات کیسے گزار پاتا؟ وہ بمشکل بولا۔ یہاں اور کون تھا تیرے ساتھ رات کو؟ اس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ روزی تھی، فرحان نے کہا۔ تیری یہ حالت دیکھنے کے بعد لعنت بھیج کر چلی گئی ہوگی۔ امتیاز کی بات پر وہ اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ کچھ لمحے اسی سکوت کی نظر ہو گئے۔ چل چھوڑ ان باتوں کو، آجا ناشتہ کرتے ہیں۔ اس نے ڈسپوزیبل پلیٹوں میں چنے نکالے اور کلچا ہاتھ میں ہی تھما دیا۔ فرحان نے بددلی سے ایک لقمہ لیا اور دھیرے دھیرے نگلنا شروع کر دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے دوہرا ہو گیا۔ اوغ کی آواز سے اس کی ناک اور منہ سے بدبو دار زرد سیال کہہ کی صورت میں بہتا چلا گیا۔ ارے ڈنگر، یہ کیا کر دیا؟ امتیاز ناگواری سے پیچھے ہٹا۔ ناشتہ اور برتن بری طرح غلاظت میں لتھڑ چکے تھے۔ کیا ہو گیا ہے یار تجھے؟ وہ ہڑبڑا گیا۔ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں متو۔ میری آنکھوں کے سامنے سے وہ سین جاتے ہی نہیں ہیں۔ سلیپنگ پلز کھائے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو پاتا۔ کیا کروں میں؟ بول آخر کیا کروں میں کہ سکون مل جائے؟ فرحان کے جدید انداز میں تراشیدہ بال بری طرح بکھر چکے تھے۔ امتیاز اس کی حالت دیکھ کر دہل سا گیا۔ خود کو سنبھال یار، ایسا کیا ہو گیا؟ اپنے پیدا کرنے والوں کی قسم کھا کر کہہ، کیا تو اس نئے کام میں آنے کے بعد سکون سے زندگی گزار نہیں رہا؟ نہیں یار، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ امتیاز نے نظریں چرائیں۔ کیا ہم اس راستے سے واپس نہیں ہو سکتے؟ میں سچ کہتا ہوں یہ کام مجھ سے مزید نہیں ہو سکتا۔ وہ گہری سانسیں لیتا ہانپنے لگا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ میں آج کل میں ہی استاد سے بات کرتا ہوں، تو فکر نہ کر۔ وہ بندے تھوڑی کھاتا ہے، ہمیں یہ کام وارا نہیں کھاتا، بس ہم اپنی پچھلی زندگی میں ہی بہت خوش تھے۔ امتیاز نے اسے بھرپور تسلی دی، لیکن اپنے لہجے کے کھوکھلے پن کا اسے خود بھی اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ جرائم کی دنیا میں نووارد بالکل نہیں تھے، تاہم حقیقت یہی تھی کہ ماجد کے ساتھ شراکت نے ان کے ہوش و حواس مخل کرنے شروع کر دیے تھے۔ امتیاز کا احساس جرم اس سلسلے میں فرحان کی نسبت اس لیے بھی زیادہ تھا کہ وہ اسی کی رضامندی اور دباؤ سے ماجد کے ساتھ کام کرنے پر راضی ہوا تھا۔ مجھے ماجد سے بات کرنی ہی ہوگی، یہ کوئی زبردستی کا سودا تھوڑی ہی ہے۔ امتیاز نے فرحان کو فرش پر بچھے گدے پر منتقل کرتے ہوئے عزم کر لیا۔ کیا پکا رہی ہو آج؟ قمر نے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ دسمبر کے اس یخ بستہ مہینے میں اسے ٹھنڈے ٹھار پانی سے ہی تشفی ہوتی تھی۔ اٹھ گئے تم؟ نسرین نے شکوہ کیا۔ نہیں بھائی، خواب میں تم سے ملنے چلا آیا ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ میں کل رات اتنی دیر تک تمہارا انتظار کرتی رہی، کہاں رہ گئے تھے تم؟ اس نے ایک بار پھر شکوہ کناں انداز اختیار کیا۔ قمر کی آنکھوں میں یکدم شرارت کا ایک اور کوندا لپکا جو مسکراہٹ اور نرمی بن کر اس کے چہرے پر بکھر گیا۔ نثار شہر کے نواحی علاقے میں لیڈیز ٹیلر تھا۔ قمر ان کا اکلوتا بیٹا اور امیدوں کا محور تھا۔ والدین کی چند ماہ کے وقفے میں ہونے والی وفات کے بعد اپنی ذات کے ساتھ پیش آنے والے حادثے سے وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ان دنوں نسرین بھی کسی قریبی سسرالی عزیز کی شادی میں شرکت کے لیے وہاں موجود تھی۔ محبت اور خلوص سے اصرار کر کے وہ قمر کو اپنے گھر لے آئی۔ اس وقت سے وہ اسی کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ نسرین نے اسے خیالات میں غلطاں دیکھ کر محتاط انداز میں سلسلہ کلام جوڑا۔ ایک دو جگہ انٹرویو تو دیے ہیں، امید ہے کوئی اچھا سبب بن جائے گا۔ یہ بتاتے ہوئے قمر کے پردہ تصور پر ایک سراپا لہر آ گیا۔ ماریا نامی اس لڑکی نے اسے یہاں آتے ہی متوجہ کر لیا تھا۔ قمر کو اسے سوچنا، دیکھنا اور سماجی روابط کی ویب سائٹ پر تلاش کر کے زندگی کے خفیہ گوشوں کی سن گن لینا اچھا لگتا تھا۔ اس کی ان کیفیات کو محبت کا نام تو ہرگز نہیں دیا جا سکتا تھا۔ وہ نوجوانوں کی اس مخصوص نفسیات سے مغلوب تھا جس کے تحت زندگی گزارنے کا سہل طریقہ کسی سے جذباتی وابستگی اور خواب بننا ہوتا ہے۔ قمر کی سوچوں کو بھی ماریا کی صورت میں ایسی ہی ایک مصروفیت اور محور مل گیا تھا۔ اللہ جلد تم کو کامیاب کرے میرے بھائی۔ نسرین اس کی کھوئی کھوئی سی کیفیت کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ابھی تو ناشتے کے بارے میں بتاؤ جلدی۔ ارے نسرین، تم نے ابھی تک اپنے بھائی کو صبح کی چھوڑی پوڑی اور ٹھنڈے نان چنے اوون میں گرم کر کے نہیں کھلائے؟ توقیر ان کی ہنسی کی آوازیں سن کر وہیں چلا آیا۔ اس کی بات سن کر وہ احساس شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی۔ قمر کا چہرہ بھی تیش سے سرخ ہو گیا۔ نسرین، میں جتنے دن بھی یہاں رہوں گا تمہیں کھانے پینے اور کمرے میں بجلی کے استعمال کے پیسے دے دیا کروں گا۔ ہاں، وہی پیسے نا جو کل رات میرے والیٹ سے نکالے تھے۔
توقیر پھنکارا اور پھر بیوی کی طرف سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، جب سے یہ اس گھر میں آیا ہے چوری چکاری کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے میری گھڑی، پھر موبائل، اور اب تیسری بار پیسے غائب ہوئے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے آخر اس کا؟ توقیر، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ قمر ایسی کوئی حرکت کیوں کرے گا بھلا؟ وہ دکھ سے بولی۔ بے روزگاری تو کسی سے بھی کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ وہ زہر خند ہوا۔ معاف کیجیے گا توقیر صاحب، قمر نے تیزی سے کہا، میں بے روزگار ضرور ہوں، بے غیرت نہیں۔ رہی نوکری کی بات تو وہ بھی مجھے جلد مل جائے گی۔ اوہ آئی سی، کہیں یہ بھی ویسی ہی نوکری تو نہیں جس کی وجہ سے پچھلی بار تمہیں بہت عزت افزائی دی گئی تھی؟ اس نے ایک اور تازیانہ لگایا۔ قمر کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ ضبط کرتے ہوئے اٹھا اور تیز تیز قدموں سے چلتا گھر سے باہر نکل گیا۔ دوپہر کی پزمردہ دھوپ کسی ضدی بچے کی طرح شام کا آنچل اوڑھ لینے کے لیے لپک رہی تھی۔ کالونی میں اس وقت خاصی چہل پہل تھی۔ 10 سے 14 سالہ بچے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھے۔ آسمان پر سرمئی بادلوں کی اوٹ میں ڈھلتے سورج کی سرخی کا بہت دل فریب منظر تھا۔ مختلف گھروں کی چھتوں پر رنگین لہراتے آنچل اس منظر کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ سیلفیز کا بازار بھی خوب گرم تھا۔ قمر گراؤنڈ میں موجود سنگی بینچ پر نیم دراز تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے اس کے وجود کو سکون بخش رہے تھے۔ توقیر کے زہریلے الفاظ کی بازگشت اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے نہایت کم ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے قمر کی زندگی کے کمزور پہلوؤں کو نشانہ بنایا تھا۔ مشہور زمانہ اور محبوب ترین اداکار سے مشابہت کے باعث قمر ہمیشہ ہی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا تھا۔ اصولی طور پر تو اسے توجہ اور اہمیت سے بہت لطف اندوز ہونا چاہیے تھا، لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ اسے اپنی ذاتی شخصیت کی نفی سمجھتے ہوئے بیزاری کا شکار ہو جاتا۔ والدین کی وفات کے بعد اس کے اچھے کردار کے پیش نظر مکان مالک نے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس کا سامان سمٹ کر بیرونی بیٹھک تک محدود ہو گیا۔ نثار کی تمام تر جمع پونجی دونوں کے علاج معالجے میں خرچ ہو چکی تھی۔ ان دنوں وہ ہوم ٹیوشنز دے کر اپنے اخراجات پورے کر رہا تھا۔ کھانا پکانے کے ضمن میں بھی اس نے مکان مالک سے معقول رقم طے کر لی تھی، جس کی ادائیگی سے 3 وقت کا کھانا کمرے میں ہی پہنچا دیا جاتا۔ اسے امید تھی کہ اچھی نوکری کے حصول تک یہ تنگی کسی نہ کسی طرح کٹ ہی جائے گی۔ قمر کے تمام تر خواب اس وقت چکنا چور ہوئے جب ملک عابد کے بیٹے کو پڑھانے کی غرض سے اس کے گھر میں آمد و رفت شروع ہوئی۔ عابد مشہور کاروباری شخص تھا۔ اسے اکثر بیرون ملک کے دورے بھی درپیش رہتے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کی 45 سالہ بیوی نے نفس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ قمر کی محبوب ہیرو سے مشابہت، شوخ طبیعت اور پر اعتماد انداز اسے عجیب دیوانگی میں مبتلا کرنے لگی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اسے تسخیر کرنا چاہتی تھی۔ قمر کی جانب سے اسے غلیظ کھیل میں عدم شرکت کے واضح اعلان نے اسے چوٹ کھائی ہوئی ناگن بنا دیا۔ اس نے مکاری کا اعلیٰ ثبوت دیتے ہوئے سازش تیار کی اور پہلے مرحلے میں بیٹے کو کسی رشتہ دار کے گھر بھیجا۔ میں آپ سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ اگر نومی گھر پر نہ ہو تو انفارم کر دیا کریں۔ آنے جانے میں میرا بہت وقت ضائع ہوتا ہے۔ 15 منٹ انتظار کے بعد قمر اکتا کر بولا۔ وہ باہر کھیلنے کے لیے گیا تھا، کسی دوست کے ساتھ ادھر ادھر نکل گیا ہوگا، شبنم نے اطمینان سے کہا۔ میں چلتا ہوں پھر، مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ وہ جھنجھلا کر اٹھا۔ شبنم نے پرسکون انداز میں ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کی گردن چہرے کو بری طرح نوچ لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ چلا اٹھا۔ دیکھتے رہو میری جان، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، سلگتے انداز میں کہتے اس نے اپنی قمیض پھاڑ ڈالی۔ قمر بھونچکا رہ گیا تھا۔ وہ اس کی چال سمجھ گیا تھا، لیکن شبنم اس کے تصور سے زیادہ پھرتیلی ثابت ہوئی۔ قمر کو کسی بھی رد عمل کا موقع دیے بغیر وہ واویلا مچاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کے بعد پیش آنے والے واقعات ہولناک تھے۔ اسے علاقے کے جذباتی افراد کی جانب سے زد و کوب کرنے کے بعد بیٹھک سے دربدر کر دیا گیا۔ وہ وقت موت سے بھی بدتر تھا۔ برسوں سے بنائی عزت ایک نفس پرست عورت کے انتقام کی بھینٹ چڑھ گئی۔ وہ زندگی کی چاہت سے محروم ہو کر خودکشی ہی کر بیٹھتا۔ انہی دنوں نسرین وہاں کسی شادی میں شرکت کے لیے موجود تھی۔ خالہ زاد بھائی کی یہ حالت اس سے کیوں کر برداشت ہو پاتی؟ وہ نہایت مان اور خلوص سے قمر کو اپنے گھر لے آئی، جہاں توقیر کا رویہ ایک نئے عذاب کی صورت میں اس کا منتظر تھا۔ انکل، بال پاس کر دیں پلیز، ایک معصوم سی آواز نے اسے خیالات سے چونکا دیا۔
بیٹا بال سے کہو محنت کیا کرے، خود ہی فیل نہیں ہوگی۔ وہ مسکرایا۔ 11 سالہ بچہ بھی اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ میرے ساتھ کھیلو گے؟ قمر نے تجویز دی۔ وہ اپنی ذہنی روک کسی بھی طرح تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ شور انکل، مگر خیال رکھیے گا یہ بال براؤن گیٹ کے آس پاس بھی نہ جائے۔ بچے نے گراؤنڈ کے بالکل سامنے اشارہ کیا۔ وہاں ایک انکل بھوت ناتھ رہتے ہیں، دروازے پر ہونے والے ہلکے سے شور پر بھی غصے سے چیخنے لگتے ہیں۔ قمر دلچسپی سے اس دروازے کی جانب دیکھنے لگا جہاں چھوٹی سی نیم پلیٹ پر ماجد ریاض کا نام کنندہ تھا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا اور کھیل میں مگن ہو گیا۔ نصف گھنٹے کی اس بھاگ دوڑ میں وہ خوب محظوظ ہوا۔